ایک دیہاتی یا دیہاتیوں کا ایک جماعت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے، قرآن کہتا ہے قالت الاعراب آمنا، یہ اعرابی آپ کے پاس آئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آ گئے ہیں۔ آپ ان سے کہو کہ یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں، یہ کہو ولیکن قولوا اسلمنا، ہم ابھی مسلمان ہوئے ہیں، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان ابھی تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا ہے۔ سچے اور پکے مومن اس وقت ہو سکتے ہو جب یہ ایمان تمہارے دل کے اندر داخل ہو جائے۔ اسی دل کے اندر داخل ہونے کو تصدیق بالقلب کہتے ہیں، کہ دل سے اس کی تصدیق کی جائے۔ تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ ایمان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے بنیادی طور پر، ایک تو زبان سے اقرار کرنا، دوسرا دل سے اس کی تصدیق کرنا کہ بھائی میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور دل سے تصدیق کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ واقعی یہ دل سے مسلمان ہے؟ دل سے تصدیق کا پتہ اس وقت چلتا ہے کہ جس بندے نے دل سے تصدیق کیا ہوتا ہے اس کے اعمال سے وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اعمال سے دل کرتا ہے میٹھی چیز کھانے کو تو کھاتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں دل کر رہا ہے؟ دل کر رہا ہے کریلے گوشت کھانے کو، تو بیوی سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ نہیں، میں آپ کو کریلے لا کر دیتا ہوں، گوشت لا کر دیتا ہوں، کریلے بناؤ اور جناب چٹنی بناؤ، چٹنی کے ساتھ کھاتے ہیں بھئی، رائتہ بناؤ۔ کیوں؟ دل کر رہا ہے نا جی۔ دل کی جو خواہش ہے وہ عمل میں نظر آتی، ٹھیک ہے نا جی؟ جو بندہ دل سے ایمان رکھتا ہے، دل سے اللہ کو معبود مانتا ہے، دل سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے، تو اس کے اعمال سے نظر آتا ہے یہ محمدی جا رہا ہے، یہ رب کو ماننے والا جا رہا ہے بھئی، یہ رب کی ماننے والا جا رہا ہے۔ صرف رب کو نہیں ماننا، رب کی ماننا ہے۔ رب کو ماننا یہ زبان سے اقرار ہے، رب کی ماننا یہ دل سے تصدیق ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اس لیے علماء اکرام نے ایمان کی یہ تعریف کی ہے کہ ایمان اس کو کہتے ہیں کہ زبان سے اقرار کیا جائے۔ الایمان اقرار باللسان وتصدیق بالجنان وعمل بالارکان، ایمان کہتے ہیں زبان سے تصدیق کرنے کو، زبان سے اقرار کرنے کو، دل سے تصدیق کرنے کو، اور عمل سے اس کا اظہار کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آج دیکھ لو پوری دنیا میں ہزار ارب کی آبادی ہے بھئی، اربوں 8,000 ارب تقریباً آبادی ہے دنیا میں، 8-9 ہزار ارب۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں؟ کثیر تعداد تو انہی کی ہے، لیکن ان میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس دل سے بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ آپ دور نہ جائیں، ہمارے اس محلے میں دیکھ لیں، سب مسلمان ہیں کہ نہیں بھائی؟ ہزاروں کی آبادی ہے، سب مسلمان ہیں۔ فجر کی نماز میں کتنے آتے ہیں؟ تو زبان سے مسلمانی ہوئی نا، پھر دل سے تو نہ ہوئی۔ دل سے ہوتی تو عمل سے نظر آتی۔ بھائی دیکھیں، پھل کے اندر خراب ہو تو اوپر چھلکے پہ نشان آتے ہیں کہ نہیں؟ ہمیں کیا پتہ پھل کے اندر خراب ہے کہ نہیں؟ ہم تو چھلکے کے نشان سے اندازہ لگاتے ہیں کہ بھئی پھل کے اندر خراب ہے۔ تربوز والے کے پاس جاؤ یا خربوزے والے کے پاس جاؤ، بھئی میٹھا خربوزہ دے دو، تو اس کو تو نہیں پتہ اندر سے میٹھا ہے کہ نہیں، وہ سونگھ کر بتا دیتا ہے میٹھا ہے کہ نہیں۔ میٹھی چیز خوشبو دیتی ہے، جو میٹھا نہیں اس کی خوشبو نہیں ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اندر کا رنگ باہر نظر آتا ہے، اندر کا ایمان باہر نظر آتا ہے۔ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، خوشبو وہ جو عطار کا محتاج نہ ہو کہ وہ کہے کہ یہ خوشبو ہے، اس کا ڈھکن کھولو تو خود پتہ چل جائے خوشبو ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اس کو کہتے ہیں ایمان۔ اب یہ مجھے پریشانی ہو رہی ہے کہ کہیں یہ میری داڑھی کو ٹچ نہ کر رہا ہو، جب داڑھی کو ٹچ کرے گا تو داڑھی کی اپنی آواز ہے۔ میری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟
بھئی بات کو سمجھنے کا تو تقاضا یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. اگر بات سمجھ بھی آ جائے اور عمل نہ ہو تو سمجھنے کا فائدہ کیا؟ فائدہ تو تب ہوگا کہ بھائی بات کی سمجھ آئے اور پھر اس کے بعد وہ عمل میں آ جائے. تو یہ ہے ایمان، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور اعمال سے اس کا اظہار. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان. اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں. گرمیوں میں تو ویسے بھی گریبان کھولے ہوتے ہیں، جھانکنا آسان ہوتا ہے بھائی. ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم ایمان کی اس تعریف کے اوپر پورا اتر رہے ہیں کہ نہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ باسا کی حال ہے؟ آپ تو سے لیٹ آئے ہو، ویکھ لو. اچھا جی، تو اندر کے ایمان کا پتہ چلتا ہے باہر کے اعمال سے. باہر اعمال کتنے پختہ ہیں اور باہر اعمال کون سے ہیں. اگر نیک اعمال ہیں اور اس میں پختگی ہے تو وہ دلالت کرتا ہے ایمان بڑا مضبوط ہے. اور اگر نیک اعمال تو ہیں لیکن اعمال کمزور ہیں تو پتہ چلتا ہے ایمان کمزور ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور اگر اعمال ہے ہی نہیں اور برے اعمال ہیں تو وہ بھی اس چیز کا پتہ بتاتے ہیں کہ اندر ایمان خراب ہو چکا ہے. تو اسی لیے، اور پھر ایک اور میں بات آپ کو بتاؤں، مومن اور غیر مومن میں فرق ہوتا ہے. مومن اور غیر مومن میں فرق ہوتا ہے. مومن جو ہوتا ہے نا، مومن بغیر دیکھے مانتا ہے. اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. وہ بغیر ایمان قابل قبول ہی تب ہے جب بغیر دیکھے مانے. جب دیکھ لیا تو پھر تو ہر کوئی مانے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ قرآن کیا کہتا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ ایمان والے اور متقی وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائیں. بغیر دیکھے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو نہیں دیکھا لیکن ایمان ہے. نبی کو نہیں دیکھا لیکن ایمان ہے. میدان محشر کو نہیں دیکھا لیکن ایمان ہے. پل صراط کو بھی نہیں دیکھا لیکن ایمان ہے. قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا نہیں دیکھا لیکن ایمان ہے. قبر ہمیں مٹی کا ڈھیر نظر آ رہا ہے لیکن اس کے اندر یا تو جہنم کی وادیاں ہیں یا جنت کے باغات ہیں بھائی. وہ میں ادھر جو بچیوں کا مدرسہ ہے ان کو کتاب پڑھاتا ہوں تو اس کتاب کے اندر حدیثیں آتی ہیں. اس کتاب کے اندر ایک باب ہے جو قبر کے اوپر ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردے کو دفناتے ہیں، دفنانے کے بعد فرمایا کہ مردہ جو دفنانے والے ہیں ان کے جانے کی آہٹ کو بھی سن رہا ہوتا ہے کہ میرے رشتہ دار، میرے عزیز و قارب، میرے بہن بھائی، میرے بیوی بچے ہیں بھئی، مجھے دفنا کر جا رہے ہیں. ان کے قدموں کی سرسراہٹ کو بھی، ان کی آہٹ کو بھی مردہ سن رہا ہوتا ہے. حدیث کے اندر آیا ہے. اور فرمایا کہ پھر کیا کرتے ہیں؟ فرشتے آتے ہیں، فرشتے آ کر اس کو اٹھا دیتے ہیں. وہی جو دنیا کے اندر مردہ تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے، روح اس کے اندر نہیں تھی بھئی. تھوڑی دیر بعد آپ نے دفنا دیا، روح اس کے اندر آ گئی، اللہ نے ڈال دیا. روح تو اللہ کے حکم کی محتاج ہے نا جی. یسألونک عن الروح قل الروح من امر اللہ. مشرکین نے سوال کیا اللہ کے نبی سے، روح کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یسألونک عن الروح، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان کو کہو کہ قل الروح من امر اللہ، روح اللہ کا امر ہے. تو وہ فرشتے اٹھاتے ہیں، منکر نکیر اٹھا کر پوچھتے ہیں کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ یا اللہ کے نبی کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اگر اچھے عمل کیے ہیں تو فرفر جواب، فرفر جواب، فرفر جواب. اگر برے عمل کیے ہیں تو کہتا ہے لا ادری، نہیں پتہ، نہیں پتہ ہر سوال پر. پھر حدیث میں ہے کہ جب
سوال و جواب کا سلسلہ ہوتا ہے تو اگر نیک ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے گھر والوں کے پاس جانے دو تاکہ میں ان کو بتاؤں کہ میرے ساتھ کتنا اچھا برتاؤ ہوا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں بس سو جا، ایسے سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے۔ دلہن کا سونا کیسے ہوتا ہے کہ اس کو کوئی اٹھاتا نہیں ہے، اس کو اٹھاتا بھی وہی ہے جو اس سے محبت کرتا ہے۔ دلہن کی طرح سو جا اس لیے کہا گیا۔ اور پھر جو بدبخت ہوتا ہے تو اس کے اوپر جناب اژدہوں کو مسلط کیا جاتا ہے، اور اس کی چیخیں حدیث میں آئے کہ اس کی چیخیں انسانوں اور جنات کے علاوہ ساری مخلوقات سنتی ہیں۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا مومن اور غیر مومن میں کیا فرق ہے۔ مومن جو ہے نا جی بن دیکھے مانتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اللہ کو نہیں دیکھا پھر بھی مانتا ہوں، اللہ کو تو نہیں دیکھا، اللہ کی صفات تو دیکھ رہے ہیں، اللہ کی قدرت تو دیکھ رہے ہیں بھائی، پیغمبر کو نہیں دیکھا مانتے ہیں۔ اور غیر مومن جو ہوتا ہے نا جی وہ بغیر دیکھے نہیں مانتا، اس کو دکھاؤ تو مانتا ہے، لیکن جب اس کو دکھایا جاتا ہے نا جی پھر ماننے یا نہ ماننے کا آپشن نہیں رہتا۔ کہ دنیا آزمائش کیوں ہے؟ آزمائش اس لیے نا کہ بھی جنت ہے، مانتے ہو کہ نہیں یہ دیکھتے ہیں، جہنم ہے اس کو مانتے ہو کہ نہیں یہی تو دیکھنا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو مانتے ہو کہ نہیں یہی تو دیکھنا ہے، اسی کو تو آزمائش کہتے ہیں۔ تو جب پرچہ آؤٹ ہو گیا، نقل لگ گئی، تو پھر تو آزمائش تو نہ رہی۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تو جو غیر مومن ہوتا ہے نا جی وہ بن دیکھے نہیں مانتا۔ قرآن کہتے ہیں فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ قیامت کے دن جناب اس کی آنکھوں سے جب مرنے لگے گا، یا قیامت کے دن غیب کے پردوں کو ہٹا دیا جائے گا، پھر اس کو سب کچھ نظر آئے گا، لیکن اس وقت ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ جب نظر آ گیا تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ پھر تو سب مسلمان ہو جائیں گے، تو دنیا کی تو آزمائش ہی ختم ہوگی، پھر دنیا امتحان گاہ کس بات کی ہے بھائی؟ یاد رکھو قیامت جو ہے نا جی، قیامت ایک بات ذہن میں رکھو، ہم لوگ یہ سوچتے ہیں قیامت کو تو ابھی اتنا عرصہ پڑا ہوا ہے، 10,000 سال 20,000 سال جتنا بھی پڑا ہوا ہے قیامت کو ہے بھائی۔ یاد رکھو کہ قیامت 1 سیکنڈ کی مار ہے، جو مر گیا اس کی قیامت آ گئی، آنکھیں بند ہو گئیں ہیں بھائی، ادھر آنکھیں بند ہو گئیں، ادھر غیب کے پردے کھل گئے، فرشتے جب نظر آ گئے، منکر نکیر جب نظر آ گئے، اسرائیل جب نظر آ گئے ہیں بھائی، تو پیچھے کیا رہ گیا بھائی؟ قیامت تو آ گئی۔ اور برزخ کی زندگی تو ایسی ہے کہ جناب وہ زندگی اتنی تیز ہے کہ مردہ یوں سمجھے گا کہ ابھی میں سویا ہوں، ابھی قیامت آ گئی۔ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ قیامت کو تو ابھی اتنا عرصہ پڑا ہوا ہے، جو عالم برزخ میں ان کو نہیں محسوس ہوتا۔ وہ تو قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو کہیں گے کہ یار ابھی تو ہم لیٹے تھے تو ہمیں ابھی کس نے اٹھا دیا؟ سمجھ آ رہی نا؟ تو قیامت کی جو لیمٹ ہے وہ ان کو پتہ ہے صحیح۔ تو قیامت کے دن جو ہے ان کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹائے جائیں گے غیر مومن کے۔ قرآن کہتے ہیں فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ اب دیکھو جو دیکھنا ہے، یہ ہے پل صراط، اس کو تم نہیں مانتے تھے، یہ ہے میدان محشر، اس کو تم نہیں مانتے تھے، یہ جہنم ہے، اس کو تم نے نہیں مانا، یہ جنت ہے، اس کو تم نے نہیں مانا، یہ پیغمبر ہے، اس کو تم نے نہیں مانا۔ اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اب ماننے اور نہ ماننے کا تصور ہی نہیں ہے۔ فرعون جب ہلاک ہو رہا تھا نا جی بحر قلزم میں، فرعون جب ہلاک ہو رہا تھا تو اس نے جب دیکھا نا فرشتوں کو آتے ہوئے، فوراً کہہ دیا آمنا برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کر آ گیا۔ قرآن کہتا ہے الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تم ایمان لے کر آ رہے ہو، زمین میں تم فساد مچاتے رہے ہو، زمین میں تم ظلم کرتے رہے ہو، اب جب تم نے اسرائیل کو دیکھ لیا ہیں بھئی، فرشتوں کو دیکھ لیا، اب تمہیں جناب ایمان یاد آ گیا، تو اب ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان اس وقت قابل قبول ہے کہ جب تک پردے لگے ہوئے ہیں، کچھ نظر نہیں آ رہا، اس وقت تک ایمان قابل قبول ہے، اس کے بعد پھر ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مومن اور غیر مومن میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مومن جو ہے وہ بن دیکھے مانتا ہے، اور غیر مومن جو ہے
وہ بغیر دیکھے نہیں مانتا. اور اسی طریقے سے یاد رکھو مومن جو ہے نا جی، مومن بخوشی مانتا ہے، خوشی کے ساتھ مانتا ہے. اور غیر مومن جو ہوتا ہے نا جی، وہ مجبوری میں مانتا ہے. ایمان وہ قابل قبول ہے جو خوشی میں لایا گیا ہو، جو خوشی میں قبول کیا گیا ہو. سر پر بندوق رکھ کے کہو مسلمان ہو جاؤ، وہ مسلمان ہو بھی جائے تو قابل قبول نہیں ہے، مجبوری میں ہے. جو خوشی میں ایمان لے کر آتا ہے نا جی، پھر وہ جناب چٹان کی طرح ہو جاتا ہے. پھر ساری دنیا کی طاقتیں مل جائیں اس کو اس کے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی. کیوں؟ خوشی سے لے کر آیا. بلال کو ایمان سے نہیں پھیر سکے، صحابہ کرام کو ایمان سے نہیں پھیر سکے. کیوں بھائی؟ خوشی سے لے کر آئے ہیں. تو مومن ہوتا ہی وہ ہے جو ایمان خوشی سے لے کر آئے، اور غیر مومن وہ ہوتا ہے جو ایمان مجبوری میں لے کر آئے. مجبوری میں. قیامت کے دن قرآن منظر کشی کرتا ہے. قیامت کے دن جب ڈالا جائے گا نا جی اللہ کو نہ ماننے والوں کو جہنم میں، تو قرآن کہتا ہے کہ وہ گزارش کریں گے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. یا اللہ ہم نے دیکھ لیا ہے، ہم نے سن لیا ہے، فرجعنا نعمل صالحا، ہمیں واپس لوٹائے، ہم اچھے عمل کرتے ہیں، انا موقنون، ہم آپ کا یقین کریں گے، آپ پر ایمان لے کر آئیں گے. لیکن جب آزمائش ختم ہو گئی تو پھر ایمان لانے اور نہ لانے کا تصور نہیں. اب تو مجبور ہو کر ایمان لے کر آ رہے ہو. دنیا میں خوشی سے ایمان لے کر آتے، تمہیں آج مجبور نہیں ہونا پڑتا. فرمایا کہ ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین. یا اللہ ہمارے اوپر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی، ہم تو بدقسمت تھے کہ ہم ایمان نہیں لے کر آئے، گمراہوں میں شامل ہو گئے. یا اللہ ہمیں نکال دیجئے، ہم آپ پر ایمان لا کر دکھائیں گے. ربنا اخرجنا فإن عدنا فإنا ظالمون. یا اللہ اگر آپ ہمیں نکال دیں اور پھر ہم ایمان نہ لے کر آئیں تو پھر تو ہم ظالم ہیں. لیکن اس وقت ان کے نکالنے کا تصور نہیں ہوگا. جو دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آ سکتا. ہاں، جو دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آ سکتا. اب جو ایمان لے کر آ رہے ہیں یہ مجبوری میں ایمان لے کر آ رہے ہیں، اور مجبوری کا ایمان قابل قبول نہیں ہے. اور مسلمان اور مومن خوشی سے مانتا ہے. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. قرآن کہتا ہے مسلمان کہیں گے یا اللہ ہم ایمان لے کر آئے تھے، آپ نے جو پیغمبر بھیجے تھے، آپ نے جو کتابیں بھیجی تھیں، آپ نے جو ہدایات بھیجے تھے، یا اللہ ہم ان ہدایات کو سنتے تھے، ان پیغمبروں کی سنتے تھے. اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، ہم ان کے سننے پر لبیک کہا اور لبیک کہہ کر ایمان لے کر آ گئے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے، سب سے پہلی بات جو بتائی کہ ایمان کیسے لے کر آنا ہے، ایمان کا پتہ کیسے لگے گا. مومن اور غیر مومن کے فرق کو سامنے رکھیں. اگر ہم بخوشی مانتے ہیں تو الحمدللہ مومن ہے صحیح، ہم بن دیکھے مان رہے ہیں تو الحمدللہ مومن ہے صحیح. کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ ایمان لانے کا پیرامیٹر ہے.